يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں، تو کیا ڈفرینس ہے؟ ایک آدمی کو مسلمان کرنے کے لیے کلمہ پڑھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، تو پھر کیا ڈفرینس ہے اس چیز کا؟ آپ تو قادیانی سے دوبارہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں مسلمان ہوا، کیا فرق ہے؟ ایسے ہے کہ جب قادیانیوں کو 7 ستمبر 1974 میں آپ کی قومی اسمبلی نے کافر قرار دیا، کچھ عرصہ بیتا تو قادیانی سپریم کورٹ چلے گئے، یہی آہوزاریاں لے کے، یہی پکار لے کے کہ جناب جب ہم کلیم کرتے ہیں کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، قرآن کو، حدیث کو ہم مانتے ہیں، بلیو کرتے ہیں، تو آپ لوگ ہمیں کافر کہتے ہیں، آپ کے پاس ایسی کیا بات ہے کہ آپ کس بیس پہ ہمیں کافر کہتے ہیں؟ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فل بینچ بیٹھا، اگر آپ وہ فیصلہ پڑھیں، بڑا زبردست فیصلہ ہے وہ 1993 SCMR ظہیر الدین بنام سرکار، اس فیصلے کے اندر سپریم کورٹ کے فل بینچ نے یہ بات کہی کہ جب ایک قادیانی وکیل نے یہ اس پہ کہا کہ جناب ہم جب سب کچھ کرتے ہیں اور پوری دنیا کے اندر ہر مذہب والے کا یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ اپنے مذہب کی وہ پریچنگ کر سکتا ہے، تو ہم قادیانی اپنے نظریات کی پریچنگ کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمارا فنڈامنٹل رائٹ کدھر گیا؟ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فل بینچ نے اس فیصلے میں لکھا کہ درست ہے کہ پوری دنیا کے اندر ہر مذہب والے کا یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے، یہ بنیادی حق ہے، اپنے مذہب کی تبلیغ کر سکتے ہیں، لیکن کہا کہ دھوکہ دینا کسی کا فنڈامنٹل رائٹ نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے پھر لکھا، ڈیٹیل سے لکھا، جب ہم مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمے کے اندر جب مقدس نام، پیارا نام، اعلیٰ نام لفظ محمد آتا ہے، جسے ادا کرتے ٹائم لب بھی 2 بار ایک دوسرے کا بوسہ لیتے ہیں جو اللہ کے حبیب ہیں، ہم مسلمان محمد سے مراد محمد عربی کو لیتے ہیں، اپنے پیارے آقا کو لیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن قادیانیوں کی کتاب اس سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے کے اندر اس کا ریفرنس دیا، کہا کہ ان کی کتاب، اس کا نام ہے ریویو آف ریلیجنز، یعنی دنیا کے مذاہب پر نظر، لکھنے والا ہے مرزا قادیانی کا نام نہاد بیٹا مرزا بشیر احمد، قادیان سے پرنٹ ہوئی، اس کا پیج نمبر 158 سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا، اس میں اس نے کیا لکھا؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ دنیا میں ایک بار اور دنیا میں دوبارہ خاتم النبیین یعنی کہ محمد عربی کو بھیجے گا، نعوذ باللہ۔ آگے لکھا کہ پس مرزا قادیانی خود محمد رسول اللہ ہے جو اسلام کی پریچنگ کے لیے، تبلیغ کے لیے دنیا میں دوبارہ آ گئے۔ کہا اس لیے قادیانی ہو، جب تم کلمہ پڑھو لفظ محمد آئے تو محمد سے مراد مرزا قادیانی کو لیا کرو۔ یہی وہ بک ہے جو آپ کی قومی اسمبلی میں پیش کی گئی اور جس کا تذکرہ حاجی صاحب فرما رہے تھے، یحییٰ بختیار صاحب نے، اٹارنی جنرل نے یہ بک کا ریفرنس پیش کیا، یہی وہ بک ہے جو آپ کی لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس میاں نذیر اختر صاحب نے اپنے فیصلے کے اندر یہ بات لکھی۔ دوسری سپریم کورٹ نے اس پہ بڑی ایک اہم حوالہ پیش کیا، مرزا قادیانی کی کتاب ہے روحانی خزائن، ولیوم نمبر ہے 18، پیج نمبر 207، اس میں یہ اگر آپ قادیانیوں کی ویب سائٹ دیکھیں alislam.org، اس پہ یہ بک موجود ہے۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا اور یہی کتاب نیشنل اسمبلی میں بھی پیش کی گئی، کہا کہ اس بک کے اندر وہ ریفرنس دیا جس کے اندر مرزا قادیانی سورہ فتح کی آخری آیت مبارکہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ آیت مبارکہ لکھ کے نیچے کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے یہ وحی کی اور اللہ نے مجھے کہا اے مرزا قادیانی اس وحی الہی میں ہم نے تیرا نام محمد رکھا اور رسول بھی۔ نعوذ باللہ قادیانیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مرزا قادیانی صرف نبی بن کے نہیں آیا، صرف رسول بن کے نہیں آیا، بلکہ نعوذ باللہ یہ محمد رسول اللہ بن کے آیا۔ اور سپریم کورٹ نے اس پہ کہا کہ ہم یہ ناقابل برداشت ہے کہ مرزا قادیانی کہے کہ میں دنیا میں محمد بن کے آیا، کیونکہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے، اس نے کہا جو میرے ساتھی ہیں یہ صحابہ کرام ہیں، جو میری بیویاں ہیں نعوذ باللہ یہ امہات المومنین ہیں، جو میرا خاندان ہے یہ اہل بیت رسول ہے، جو میں باتیں کرتا ہوں یہی قرآن ہے۔ تو یہ تو ہندو والی بات ہو گئی، پچھلے جنم والی کہ وہ کہتے ہیں 7 جنم، یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ محمد رسول اللہ کے 2 جنم۔ یہ مسلمان کسی بھی صورت ایسی بات کو برداشت نہیں کر سکتا، یہ سرور کائنات کی عزت پہ اٹیک ہے، یہ سرور کائنات کی ناموس پہ اٹیک ہے، اور یہ کام انگریز نے کیا کہ اسلام کے پیرلل اس نے ایک نیا فتنہ کھڑا کریٹ کیا جس کا نام اسلام رکھا۔ اور مرزا قادیانی کو اس دور میں اگر آپ پڑھیں W ہنٹر، یہ انگریز بیوروکریٹ اس کی اگر آپ رپورٹ پڑھیں، اگر آپ ملاحظہ فرمائیں انڈیا آفس لائبریری لندن،
اس کی رپورٹ کو اگر آپ ملاحظہ فرمائیں، نواب سعید خان چتاری جو بھارت کے صوبہ اتر پردیش کے سابقہ گورنر رہے ہیں کسی دور میں 1940 کے عرصے میں، انہوں نے بھی اس میں لکھا، سب نے لکھا کہ مرزا قادیانی کو انگریز نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے اللہ کے نبی کی محبت کو سینوں سے نکالنے کے لیے اور جذبہ جہاد کو فنش کرنے کے لیے اس کو کھڑا کیا تھا۔ تو اس کو انہوں نے یہ کہا کہ تو خود کو مسلمان بول، مسلمان کہہ کے نعوذ باللہ کفر کی تبلیغ کر، اور یہ نعوذ باللہ اس کا اسلامک میک اپ کیا گیا، چہرے پہ داڑھی رکھوائی گئی، سر پہ امامہ ڈالا گیا، ایک ہاتھ میں قرآن ایک ہاتھ میں حدیث دے کے مسلمانوں کا ایمان لوٹنے کے لیے اس کو بھیج دیا گیا۔ اس لیے آج بھی لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی بھی جب قادیانی کلمہ پڑھتا ہے تو کافر کیسے؟ وہ کہتے ہیں کلمے میں لفظ محمد سے مراد مرزا قادیانی ہے۔ اگر آپ ان کی کتابیں پڑھیں، انہوں نے پروردگار کو گالیاں بکی، سپریم کورٹ نے لکھا، اور یہی نیشنل اسمبلی نے یہ 5 والیومز میں وہ اسمبلی کی کاروائی پرنٹ ہو چکی ہے، جس کا جی چاہے پڑھ لے اس کو، اس میں لکھا ہوا ہے مرزے نے نعوذ باللہ مرزا قادیانی نے پروردگار کو غلیظ گالیاں دی، اللہ کے انبیاء علیہ السلام کی، عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں نازیبہ کلمات کہے، اصحاب رسول کو، اہل بیت رسول کو نعوذ باللہ ننگی اور گندی گالیاں بکی۔ یہی وجہ تھی، یہی وجوہات تھی، دعویٰ نبوت کیا، ان کی کتابوں میں لکھا، سب لکھا۔ روحانی خزائن اگر آپ پڑھیں یہ 23 والیومز ہیں۔ تو یحییٰ بختیار نے، اٹارنی جنرل نے بھی کثرت سے اس بک کے ریفرنسز پیش کیے آپ کی نیشنل اسمبلی کے اندر۔ تو وہ تمام چیزیں تھیں جس کی بیس پہ قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا، جبکہ علماء پہلے دن سے انہیں کافر قرار دیتے چلے آ رہے ہیں۔